مجمع میں سے کوئی بھی بندہ اپنا غم دکھا نہیں سکتا۔ اچھا ایون جو آپ کا عقیدہ ہے، کوئی رسول کو مانے، کوئی اللہ کو مانے، کوئی بت کو مانے، کوئی کسی کو مانے، اب انسان اگر خاموش کھڑا رہے اور میں کہوں تو اللہ کو مانتا ہے، یہ جو تیرا عقیدہ ہے مجھے اپنا عقیدہ دکھا، تو کوئی بندہ نہ عقیدہ دکھا سکتا ہے، نہ غم دکھا سکتا ہے، نہ خوشی دکھا سکتا ہے، کیونکہ عقیدے اور غم کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہوتا، انسان کی روح سے ہوتا ہے، تو نہ روح نظر آتی ہے نہ اس کا متعلق نظر آتا ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، تو خوشی نظر نہیں آتی، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، غم نظر نہیں آتا، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بندہ جب مسکراتا ہے تو اس کی ہنسی بتاتی ہے کہ یہ خوش ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس کے آنسو بتاتے ہیں کہ یہ غمگین ہے۔ تو مجھے کیسے پتا چلے کہ تیرے دل میں حسین کا غم ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے تیرے دل میں آل رسول کی محبت ہے؟ تبھی رسول نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب جب علی کا نام لو اگر چہرے پہ خوشی آ جائے تو سمجھ جانا علی سے محبت کرتا ہے۔ کیوں مومن و منافق کی نشانی محبت اہل بیت کو بتایا؟ تو محبت کا اظہار سے تعلق ہے۔ اچھا میں ایک اور بات کر دوں، ایک گاؤں ہو جس میں 400-500 لوگ رہتے ہیں اور اس گاؤں میں مولوی صاحب دیتے ہیں اذان کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ پورا گاؤں ہے مسلمانوں کا، تو کسے بتا رہا ہے اللہ بڑا ہے؟ تو کسے بتا رہا ہے کہ محمد اس کا رسول ہے؟ جبکہ گاؤں کے گھر گھر کے فرد کو پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، فرد کو پتا ہے کہ محمد اس کا رسول ہے، تو کیوں بتا رہا ہے؟ بتایا اسے جاتا ہے جسے پتا نہ ہو، بتایا اسے جاتا ہے جو مانتا نہ ہو، جبکہ شہر بھی مسلمانوں کا، گاؤں بھی مسلمانوں کا، جو گھروں میں رہنے والے وہ بھی مسلم ہیں، تو ان کو بتا کیوں رہا ہے؟ تو سنیں گے جواب کیا ملے گا؟ کہتے نہیں صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ تو بالکل اسی طرح صرف غم کا ہونا ضروری نہیں ہے، ماتم کر کے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے تمہارے دلوں میں غم ہے؟ اور محبت تقاضے مانگتی ہے۔ خالی بندہ کہے مجھے محبت ہے لیکن اس محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو دنیا بولے گی یہ جھوٹا ہے، اسے محبت نہیں ہے۔ پہلا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے دشمن سے محبت نہیں کی جاتی۔ یہ دنیا میں جو محبت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بھائی تقاضے تو پورے کر، اگر تقاضا پورا ہے تو ہم بھی مانیں گے تو محبت کرتا ہے۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے کیا اس کی اذیت دینے والے سے محبت ہوگی؟ کیا اس کے دشمن سے محبت ہوگی؟ چلو مثال دے کے بیان کروں، اگر تو اپنے باپ کو کہے کہ بابا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور اسی محلے میں اسی گلی میں ایک اور بندہ ہو جو دن رات تیرے باپ کو گالیاں دیتا ہو اور تو بولے کہ بابا اس سے بھی محبت ہے، بابا تجھ سے بھی محبت ہے، اور جو دن رات تجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی محبت ہے، تو باپ بولے گا لعنت ہے تیری محبت پہ، یہ محبت نہیں یہ نفاق ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھ پر لعنتیں بھیجنے والے پہ محبت نہیں ہونی چاہیے، مجھے گالیاں دینے والے پہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو شیعہ علی سے محبت کرتا ہے وہ خالص محبت کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم علی سے بھی محبت کریں اور اس سے بھی محبت کریں جو 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہے۔ یہ محبت کے خلاف ہے، یہ تقاضا محبت کے خلاف ہے۔ دنیا میں کسی سے جا کر محبت کر اور یہ بولا جائے کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، یہ دنیا کا کیسا بھائی تھا جو اپنے بھائی کو گالیاں دے رہا تھا؟ یہ دنیا کا کیسا بھائی ہے جو اپنے بھائی کے اوپر لعن و طعن کروا رہا ہے؟ تو جوڑ تو ہونا چاہیے نا۔ اور اگر علی کا کوئی بھائی ہے تو سنی روایتوں کے مطابق، شیعہ روایتوں کے مطابق، حدیثوں کے مطابق جب انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا جا رہا تھا تو رسول نے دیکھا کہ علی کا چہرہ مایوسی کے عالم میں ہے، کہ یا علی مایوس کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی کسی کا بھائی بن گیا، علی کا بھائی کون ہے؟ کہ یا علی دنیا اور آخرت میں اگر تیرا کوئی بھائی ہے تو محمد مصطفیٰ تیرا بھائی ہے، اور کوئی تیرا بھائی ہو نہیں سکتا۔ تو تقاضا محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے غم میں غمگین ہوا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشیوں میں خوش ہوا جاتا ہے۔ اور محبت بیان نہیں ہے، محبت اظہار سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ محبت میں ہے۔ بندے کا چہرہ دیکھتے ہو پتہ چل جاتا ہے مرجھایا ہوا ہے، مطلب غمگین ہے۔ جب چہرے پہ ہنسی اور مسکراہٹ ہوتی ہے بندہ خوشحال ہے۔ تو اگر محبت ہے تو اس کا اظہار بدن پہ ہوتا ہے۔ خود محبت کبھی دیکھی نہیں جا سکتی کیونکہ اظہار میں کبھی کبھی منافقت بھی ہوتی ہے۔ یہ پورا سورہ منافقون کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ اظہار کرتے تھے ہم مسلم ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی اعضاء و جوارح پر ایکٹنگ کے ذریعے سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حقیقی محبت کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ اس کا تعلق روح سے ہے، وہ باطن کی محبت بتاتی ہے۔ لیکن کم از کم اظہار محبت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اظہار کی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے۔ تو جب محرم کا مہینہ آتا ہے یہ کالا لباس، لباس اظہار غم ہے۔
کہ محرم میں جب ہم شادیاں نہیں کرتے، بات یہ نہیں کہ شرعی مسئلہ ہے، حرام ہے حلال ہے، یہ بحث نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہے، اگر رسول سے محبت ہے تو اس کے بچوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس کے نواسوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور جس مہینے میں نبی کا گھرانہ اجڑ رہا ہے اس مہینے میں کوئی اپنا گھر آباد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تبھی فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، محبت نچلا درجہ ہے، ہم سے مودت کا تقاضا کیا، کیونکہ ہر محبت بندے کو قربانی کا درس نہیں دیتی۔ اب بندہ ضروری نہیں ایک گاڑی لینا چاہے اس گاڑی کے لیے مثلاً باپ کو قربان کر دے، ضروری نہیں ہے۔ کئی محبتیں ہوتی ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پہ قربان کر دیا جائے۔ تو محبتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ محبت جس کی وجہ سے تو سب کچھ لٹا دے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں بیوی قربان، بچے قربان، اولاد قربان، جب تو یہاں تک پہنچتا ہے اب تو مقام مودت میں ہے کہ امام حسین کی آواز آئے گی، اے مومن، حسین اپنے بدن سے محبت کرتے ہیں پر اس بدن کو خدا پہ جب لٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حسین اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ مودت کرتے ہیں۔ یہ تصور مودت ہے کہ ہاں قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی ہے پر حسین سے مودت کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم، کہ بی بی اپنے وجود کو مولا علی پر قربان کر کے کیا بتا رہی ہے کہ سیدہ کو خود سے محبت ہے پر علی سے کیا ہے؟ مودت ہے۔ حسن و حسین خود کو قربان کر کے بتا رہے ہیں خدایا ہم محبت تو کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اولادوں سے۔ سیدہ زینب فرما رہی ہیں اے خدا زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر تیرے دین سے مودت ہے۔ جب مودت میدان میں آ جائے تو ہر شے قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی ذات کے ذرے سے لے کر، اپنے گھر کے مال سے لے کر اور اپنی اولاد کی محبتوں تک اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ جذبہ تیرے اندر ہے تو مقام مودت پر ہے۔ اب آتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر محبت کس چیز کی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ محبتوں کو جا بجا کرتا ہے۔ وہ آپ کے دلوں میں ایسی چیزوں کو محبت میں بدل دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا جملہ یاد رکھیے کہ معصوم کا فرمان ہے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی انسان کا محرک جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مرد صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کی محبت کے لیے۔ واللہ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی یہ کبھی 9 مہینہ ایک بچے کو پیٹ میں نہ رکھتی۔ ہاں عورت کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک بچے کو پیدا کرنے میں، کیوں؟ یہ ساری تکلیفیں کس کی محبت میں برداشت کر رہی ہے؟ یہ بچے کی محبت کا جذبہ ہے جو اسے ہر مصیبت پہ صبر کرنے کا جذبہ دے رہا ہے۔ تو تصور کریے کہ محبت کتنی پاورفل ہے۔ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ اگر شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے تو شمر محبت دنیا میں سینے حسین پہ سوار ہو رہا ہے۔ ابن سعد رے کی حکومت کی محبت میں سوار ہو رہا ہے۔ تبھی امام نے جب مثال دی تو مولا نے فرمایا ابن سعد تجھے رے کی حکومت کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مطلب جس کی محبت میں تو میرا قاتل بن رہا ہے وہ محبت تجھے موصول نہیں ہوگی۔ یہ سورہ رحمان جب پڑھتے ہو تو خدا بھی تیرے لیے محبتوں کو کریٹ کر رہا ہے، کبھی حور کا نام لیتا ہے، کبھی جنت کا نام لیتا ہے، کبھی باغ کا نام لیتا ہے، کبھی غلما کا نام لیتا ہے۔ یہ خدا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے، اس کی نیچر و فطرت میں کس چیز کی محبت ہے، لہٰذا انہی محبتوں کو اجاگر کر کے اللہ تجھے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے گویا اس کے اندر مقناطیس ہوتا ہے تو اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو شیطان الگ الگ محبتیں تیرے دل میں بناتا ہے، کبھی مال کو محبوب بناتا ہے، کبھی اولاد کو محبوب بناتا ہے، کبھی بیوی کو محبوب بناتا ہے۔ یہ لسانیت یا قوم پرستی جب نکلتی ہے، یہ نیشنلزم نکلتا ہے، یہ محبتیں دلوں میں پیدا کی جاتی ہیں، کیونکہ جب تک اس کو قوم پرست نہیں بناؤ گے تب تک اپنے ایجنڈے پہ نہیں چلا سکتے، جب تک اس کے دل میں بغض شیعہ نہیں ڈالو گے تب تک اسے اس کا قاتل نہیں بنا سکتے، اور جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی تب تک یہ 40 کی واک پہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تکلیفیں ایکشن ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے، جذبہ ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے۔ جتنی محنت آپ اس راہ میں کرتے ہو اتنی ہی محنت وہ باطل کی راہ میں کرتا ہے، جتنی محنت آپ ایک حلال کام میں کرتے ہو چور اتنی ہی محنت حرام کام میں کرتا ہے۔ دیکھیے محبت اسے سب کچھ کروا رہی ہے، تو اگر انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جائے، انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے، یعنی اسی محبت کے جذبے کو یہ اصل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے، نقل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو کمال اہل بیت یہ تھا، یہ لوگوں کی ڈائریکشنوں کو بدلتے تھے۔ وہ زہیر جو شیعہ نہیں تھا، جب ڈائریکشن
ڈائریکشن بدلی تو ایسا شیعہ بنا کہ آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے۔ وہ وہاب قلبی جو مسیحی تھا، جب حسین نے ڈائریکشن بدلی، یعنی امام جانتے تھے کہ اس کے اندر ایک قوت جذبہ اور طاقت ہے، بس مجھے اس کی ڈائریکشن بدلنی ہے، تو جب اپنے معاشرے میں کوئی ٹیلنٹڈ جوان دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کا عقل بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کی فکر بڑی مضبوط ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بم بھی بن سکتا ہے اور یہ پھول بھی بن سکتا ہے۔ یہ بم تب بنے گا جب اپنی توانائی کو غلط راستے پہ استعمال کرے گا، اور یہ اچھا تب بنے گا جب یہ حسین کے راستے میں آ جائے گا۔ ایک ہی سائنسدان ہے، وہ اپنی سائنس سے انسان کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی ہی سائنس سے ایٹم بم بنا کے ملین لوگوں کو مار بھی سکتا ہے۔ ایک سائنسدان بندوق بنا کے انسان کی حفاظت بھی کروا سکتا ہے، اور وہی سائنسدان بندوق بنا کے انسان کو انسان کا قاتل بھی بنا سکتا ہے۔ تو کمال اہل بیت یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں میں صحیح ڈائریکشن کو لانا، تاکہ اس ڈائریکشن کے ذریعے سے یہ اپنی سمت کو مقرر کرے۔ کیوں اللہ نے قبلے کو مقرر کیا؟ تاکہ سارے مسلمانوں کی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی طرف بنے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا طواف کریں۔ اکثر مجلسیں پورے پاکستان جا رہا ہوں، رسم سمجھ کے منائی جا رہی ہیں، رسم کہ سال میں مجھے یہ مجلس کرنی ہے، مجمع کہتا ہے مجھے سننا ہے۔ مجلس رسم نہیں ہے، مجلس عبادت ہے۔ اب فرق رسم اور عبادت کیا ہے، یہ ایک اپنے جگہ پہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ دنیا چاہ رہی ہے کہ آپ مجلسوں کو رسم بناؤ۔ تو خلاصہ کیونکہ رسم میں قید و قیود نہیں ہوتی، لیکن عبادت میں قید اور قیود ہوتی ہے۔ مثلا اگر حجاب جو خواتین کرتی ہیں نا، آج کوشش کی جا رہی ہے کہ حجاب کو کلچر بنایا جائے، یعنی یہ جو سر پہ دوپٹہ ہے یہ کلچر بن جائے، یہ بولا جائے یہ پاکستانی کلچر ہے، یہ نہ بولا جائے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ایک بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ جب کلچر بنے گا تو اس میں حد نہیں ہے، یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو، بھائی دوپٹہ تو ہے، سر پہ دوپٹہ تو ہے۔ تو بے نظیر جو سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی وہ اسلام سمجھ کے نہیں، کلچر سمجھ کے۔ تو کلچر اور اسلام میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ اسلام کے کہنے پہ حجاب کرتے ہو پھر قید و قیود ہیں کہ ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، دوپٹہ پہنا ہے پیچھے سے بال نکلے ہوئے ہوں آگے سے بال نکلے ہوئے ہوں، یہ حجاب نہیں ہے، یہ کلچر ہے، اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اب بندہ وضو کرے، آیت اللہ قراتی بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ایک دن میں بہت گرمی تھی، شدت کی گرمی، نہر کے کنارے وضو کرنے گیا، تو کہتے میں نے پانی چہرے پہ، اب وضو کر رہا تھا، گرمی وضو کر رہا تھا، جب چہرے پہ پانی ڈالا نا تو اندر سے نفس نے کہا ہے کیا ٹھنڈا پانی ہے، مزہ آ گیا، پھر میں نے ڈالا۔ کہتے جب وضو کر لیا میں نے کہا قراتی یہ تیرا وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ تو نے مزے کے لیے کیا، عبادت کے لیے نہیں کیا۔ کہتے دوبارہ میں نے جا کے وضو کیا کہ میں وضو کروں کس نیت سے؟ عبادت کی نیت سے، نہ کہ گرمی لگی ہے اب غسل جمعہ بھی ہو جائے گا اور گرمی بھی اتر جائے گی، نہیں، وہ گرمی کے اتارنے کے لیے ہے۔ پرائورٹی کیا ہونی چاہیے؟ مجلس میں جا رہا ہوں لیکن ذہن میں یہ ہو اچھی نیاز ہے، اچھا پلاؤ ہے فلاں کی مجلس میں، تو نیت پھر مجلس کی نہیں بنی، پھر پیٹ پرستی بن گئی۔ بڑی باریکیاں دین میں، تو آج ان چیزوں کو بدلا جا رہا ہے کہ حجاب کو کلچر بنایا جائے، مجلس کو فیسٹیول رسم بنایا جائے، اور بولا جائے، انگریز بولتے ہیں یہ شیعوں کا فیسٹیول ہے، عید میلاد النبی سنیوں کا فیسٹیول ہے، یہ فیسٹیول کا نام کہ رسم ہوگی 2 مہینہ یہ شیعوں کی رسم ہے، اور جب رسم بن جاتی ہے تو بڑی سے بڑی ایکٹر اور ایکٹریسز پورا سال ناچتی ہے، محرم میں دوپٹہ پہن لیتی ہے، کیونکہ یہ رسم منانی ہے اسے، محرم میں یہ رسم ہے، نیو ایئر میں یہ رسم ہے، شادی میں یہ رسم ہے۔ تو اگر شیعہ رسمی بن جائے نا کہ حسین کی مجلس میں آئے تو بڑا حجاب ہے، لیکن جب پڑوس میں کسی کی شادی ہو پھر اب یہ شیعہ نہیں لگتا، اب یہ یزیدی مکتب والا لگتا ہے۔ تو حسینی ہمیشہ حسینی رہتا ہے، حسینی ٹائم پاس کے لیے حسینی نہیں بنتا کہ 2 مہینہ حسینی ہے، 6 مہینہ شیطانی ہے، رمضان میں اللہ والا ہے۔ یہ مہینے ہم نے بٹور دیا ہیں کہ یہ حسین کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ علی کا مہینہ ہے۔ یہ دین نہیں ہے، دین کپڑا نہیں ہے جتنا کاٹا اور پہن کے پسند کر لیا، دین پانی ہے، گلاس میں ڈالو تو شکل گلاس جیسی ہو جاتی ہے۔ دین کو اپنی شکلوں میں نہ ڈھالو، خود کو دینی شکل میں ڈھال دو۔